كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل صد احترام محض مخلص مسلم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، میں نے آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. الہ العالمین کے دربار ذی جلال با کمال لازوال میں دعا التماس جاری ہے کہ اللہ محض اپنی توفیق سے حق بات کہنے اور طرفین کو سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا تھا کہ آج ہر طرف فتنے منہ کھول کے کھڑے ہیں. اعتقادی فتنے بھی ہیں، عملی فتنے بھی ہیں، مالی فتنے بھی ہیں، معاشرتی فتنے بھی ہیں. گویا کہ آج کل فتنوں کی بھرمار ہے، اور چند خوش نصیب لوگ، شرذمہ قلیلہ تھوڑے سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے فضل اور توفیق سے فتنوں سے بچ رہے ہیں، وگرنہ اکثریت فتنوں کا شکار ہو چکی ہے. انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے جو ہے تو قدیم زمانے کا. یہ فتنہ یہودیوں میں عام تھا. ہر دور کے کفار اس فتنے کا شکار رہے، لیکن آج کے زمانے میں وہ فتنہ اپنے عروج پر ہے. لوگ اپنا ایمان لٹا رہے ہیں اس فتنے کا شکار ہو کر، اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں اس فتنے کا شکار ہو کر. اور وہ فتنہ ہے سود خوری کا فتنہ، سودی نظام کا فتنہ، سودی کاروبار کا فتنہ، سودی لین دین کا فتنہ، انشورنس اور بیمہ پالیسی کا فتنہ. اور یہ بہت خطرناک فتنہ ہے. کافر اور مسلمان میں فرق کیا ہے؟ کافر اور مسلمان میں فرق یہ ہے کہ کافر کا کاروبار، کافر کی تجارت، کافر کی معیشت اس کی اپنی مرضی پہ ہوتی ہے، اسے حلال حرام کی تمیز نہیں ہوتی. لیکن مسلمان کی تجارت، مسلمان کی معیشت، مسلمان کا لین دین، مسلمان کی پالیسی
وہ اس کی اپنی مرضی پہ نہیں ہوتی، اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی پہ ہوتی۔ لہذا کافر اور مسلمان میں فرق یہ ہے کہ مسلمان تجارت کو حلال سمجھتا ہے، سود کو حرام سمجھتا ہے، اور کافر تجارت کی طرح سود کو بھی حلال سمجھتا ہے۔ اور اگر مسلمان بھی سود کو حلال سمجھنے لگ جائے، سود کی تبلیغیں شروع کر دے، سود کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کر دے، شراب کی بوتل پہ زمزم کا لیبل لگا کے لوگوں کو سود میں ملوث کرنا شروع کر دے، تو پھر اس میں اور کافر میں ذرا برابر بھی فرق نہیں ہے۔ اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں نا ذرا، نبی علیہ السلام کا زمانہ ہے، ایک طرف یہودی ہیں، ایک طرف مشرکین مکہ ہیں، عیسائی ہیں، معیشت پہ ان لوگوں کا قبضہ ہے، مکے کے حاجی معیشت پہ قابض ہیں، یہود معیشت کے پہ قابض ہیں، نصارہ معیشت پہ قابض ہیں۔ آج جو نقشہ ہے یہ اس وقت یہی نقشہ تھا بعینی ہے، ساری معیشت کفار کے قبضے میں ہے۔ آمنہ کا لال کھڑا ہوا اور قرآن نے ایک حکم نازل کیا، فرمایا میرا نبی، میں اللہ کی مرضی ہے کہ مسلمان اور کافر میں فرق ہو جائے۔ جہاں میں اللہ نے عبادت میں فرق کر دیا کہ مسلمان اللہ ہی کا پجاری ہوتا ہے، مشرک ہر در کا اور ہر قبر اور ہر بت کا پجاری ہوتا ہے، جہاں میں اللہ نے اور کئی معاملات میں فرق کر دیا، میرا نبی اب میں اللہ فرق کرنے لگا ہوں معیشت اور تجارت کے لحاظ سے کہ مسلمان کون ہے اور کافر کون ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں ایک جملہ نقل کیا یہودیوں سے،